يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 47 سے 54 تک پہلے ہم لفظی ترجمہ کریں گے اور پھر مختصر سی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو خرجو، لو اگر، خرجو وہ نکلتے، خروج کا لفظ ہوتا ہے اردو میں ایگزٹ کر دینا، لکھا ہوا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ ایگزٹ کے ساتھ، عربی میں خروج نکلنا۔ خرجو وہ نکلتے، اگر وہ نکلتے فیکم تم میں شامل ہو کر، یعنی تبوک میں آپ کے ساتھ یہ منافقین بھی اگر نکلتے، ما زادوکم نہ وہ زیادہ کرتے تمہارے لیے، زیادہ یزیدو زیادت ہوتا ہے بڑھانا، نہ وہ بڑھاتے تمہیں، نہ وہ زیادہ کرتے تمہارے لیے، الا خبالا مگر خرابی۔ خبالن کا مطلب ہوتا ہے خرابی، اگر وہ آپ کے ساتھ جاتے تو وہ خرابیاں ہی پیدا کرتے منافقین۔ ولا اوذعوا اور وہ ضرور بضرور بھاگ دوڑ کرتے، یہ لام تعلیل ہے، اور البتہ وہ بھاگ دوڑ کرتے، بھاگ دوڑ کرتے یعنی کوششیں کرتے۔ اوذعوا خلالکم تمہارے درمیان، یبغونکم وہ سب چاہتے ہیں تم میں، کم تم میں، بغا یبغی ہوتا ہے چاہنا، یبغونا وہ چاہتے ہیں، اونا ساؤنڈ جو بلو کلر سے لکھی ہوئی ہے، میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ جمع کے لیے ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں، کم تم میں، الفتنہ تھا فتنہ پیدا کرنا، وفیکم اور تم میں، یعنی تم میں کچھ ایسے ہیں جو سماؤنا کان لگا کر سنتے ہیں، سماعت سننے کو کہتے ہیں، اور سماؤنا کان لگا کر سننا، غور سے سننا، لہم ان کی باتوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، اور اس کا ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے، اور کان لگا کر سنتے ہیں ان کے لیے، یعنی آپ کی باتیں سنتے ہیں ان کو جا کے بتانے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بالظالمین خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنہ کا، لقد البتہ تحقیق بلا شبہ یقیناً، ابتغوا انہوں نے چاہا، وہی لفظ ہے ابتغا یبتغی ابتغاؤن، جو پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا یبتغونا، یہاں پہ آیا تھا یبغونا، تو اسی روٹ سے وہ بھی ہے کہ وہ انہوں نے چاہا، کیا چاہا؟ الفتنہ تھا فتنہ ڈالنا، من قبل اس سے پہلے، وقلبو اور سب الٹ پلٹ کر دیے، قلبا یقلب تقلیب ہوتا ہے الٹ پلٹ کر دینا، دل کو قلب کیوں کہا جاتا ہے؟ دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے نا، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اسی لیے اسے بھی قلب کہا جاتا ہے۔ تو دعا بھی ہے یا مقلب القلوبی، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی ثابت رکھ میرے دل کو، علی دینک اپنے دین پر۔ تو قلبو انہوں نے الٹ پلٹ کر دیے، لکا آپ کے لیے، الامور کئی معاملات، امر ان کی جمع امور، کئی امور انہوں نے
الٹ پلٹ کر دیے آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ جا الحق، آ گیا حق، وظہر، اور غالب ہو گیا، امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا دین، وہم کارہون، حالانکہ وہ سب ناپسند کرنے والے تھے۔ یہ منافق نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ ومنہم، اور ان میں سے من کوئی ایسا ہے جو یقول، وہ کہتا ہے اذن لی، اجازت دے دیجئے مجھے۔ اذن کیا ہوتا ہے؟ اجازت، اور اذن اجازت دے دے، لی مجھے اجازت دے دیجئے، ولا تفتنی، اور نہ آپ فتنے میں ڈالیں مجھے، الا سنو، یا خبردار، فی الفتنتی، فتنے میں تو سقطو، وہ گر چکے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہمارے لیے کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آپ انہیں بتا دیں کہ فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، جہاد پہ نہ جانے کا بہانہ بنا کر اور جہاد میں پیچھے رہ کر تو فتنے میں کا شکار تو یہ ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمُحِيطَةٌ، یقیناً گھیرنے والی ہے، بالکافرین، کافروں۔ ان تصب کا، اگر پہنچتی ہے آپ کو، حسنتن، کوئی بھلائی، کوئی فتح وغیرہ ہو جائے، تسوہم، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تصب کا، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو، مصیبتن، کوئی مصیبت، جیسے کوئی شکست ہو جائے، یقولو، تو وہ کہتے ہیں، قد اخذنا، یقیناً ہم نے احتیاط کر لی تھی، امرنا، اپنے معاملے میں، ہم نے تو پہلے ہی کوئی ایسے احتیاطی تدابیر کر لی تھی جو ہم بچ گئے ہیں۔ اخذنا، ہم نے پکڑ لی تھی یا احتیاط پکڑ لی تھی، امرنا، اپنے معاملے میں، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا، اور وہ پھرتے ہیں، وہم، اور وہ، فرحون، خوش ہوتے ہیں، یا واو حالیہ ہے اگر، تو پھر اس حال میں کہ وہ فرحون، خوش ہوتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، لن یصیبنا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، وہی لفظ ہے بار بار آ رہا ہے، شکلیں بدل کے، اصابہ، یصیبو، پہنچنا، مصیبتن اسی سے ہوتا ہے نقصان پہنچنا۔ کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، یعنی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا ہمیں، الا، مگر، ما، جو، کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ نے، لنا، ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل، بس چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ رکھیں، المؤمنون، سب مومن۔ قل، کہہ دیجئے، حل، نہیں، تربصون، تم انتظار کرتے، بنا، ہمارے معاملے میں، الا، مگر، احدی الحسنیین، احدا، ایک کا، واحد ایک کو کہتے ہیں، حسنیین، دو بھلائیوں میں سے، یہ عینی ساؤنڈ جو ہوتا ہے، آنی اور عینی، یہ دو کے لیے آتا ہے، مثنیٰ کے لیے، حسنیین، دو بھلائیوں میں سے۔ حسنہ کیا ہوتا ہے؟ بھلائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، تو حسنیین، دو بھلائیوں میں سے کسی ایک کا، ونحن، اور ہم انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے حق میں، یعنی وہ دو بھلائیوں میں سے کس بھلائی کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان کو تو وہ بھلائی نہیں لگتی نا، لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ جب ہم جہاد پہ جائیں گے تو دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ہمیں ملے گی، یا شہادت، یا ہم غازی بن کے لوٹیں گے، تو دونوں میں سے کچھ بھی ملے ہمارے لیے تو وہ بھلائی ہے۔ ونحن، اور ہم، نتربص، ہم انتظار کرتے ہیں، بکم، تمہارے حق میں، ان، یہ کہ، یصیبکم اللہ، کہ پہنچائے تمہیں اللہ، بعذاب من عندہ، عذاب اپنی طرف سے، او، یا بایدینا، ہمارے ہاتھوں سے، یا ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کرے، یا اللہ اپنے طرف سے تمہیں کوئی عذاب دے، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور تم جو ہمارے بارے میں، یعنی منافقین سے کہا جا رہا ہے نا، تم ہمارے بارے میں کیا انتظار کر رہے ہو؟ ہمیں جو بھی ملے گا وہ بھلائی ہی ہوگی، اگر ہم وہاں جان دے آئے تو وہ بھی ہمارے حق میں بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ہم بچ کے آ گئے تو وہ اس سے بھی بڑی ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہوگی۔ تو ہم تمہارے بارے میں
یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو خود تم پہ کوئی عذاب نازل کر دے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں تباہ و برباد کر دے. فتربصوا تو تم انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی معکم تمہارے ساتھ متربصون انتظار کرنے والے. تو یہ لفظ بار بار آ رہا ہے. متربص کیا ہوتا ہے؟ اسم الفاعل، انتظار کرنے والا. اونا سون جمع کے لیے متربصون انتظار کرنے والے ہیں. کل کہہ دیجئے انفقوا خرچ کرو. انفق ينفق انفاق خرچ کرنا ہوتا ہے. طوعاً خوشی سے، او کرہن یا ناخوشی سے. لن یتقبل منکم ہرگز نہیں وہ قبول کیا جائے گا تم سے. انکم بے شک تم، تم ہو قومن فاسقین نافرمان قوم. وما منعہم اور نہیں منع کیا ان کو، اور نہیں مانے ہوئی ان سے کوئی چیز، ان یہ کہ تقبالا قبول کیے جائیں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے صدقات، الا مگر، انہم بے شک وہ، کفرو انہوں نے کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، وبرسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یاتونا اور نہیں وہ آتے، الصلاۃ نماز کو، الا مگر، وا اس حال میں کہ، ہم وہ کسالا سست ہوتے ہیں، ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے، الا مگر، وہم اس حال میں کہ وہ کارہون ناخوش ہوتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ان آیات کا مفہوم کیا ہے. بہت آسان، بہت سمپل سی آیات ہیں. کل کی آیات کے ساتھ ہی وہی کنٹینیوشن چل رہی ہے. پچھلی بات کو جانے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے، کیونکہ پچھلی بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ لو خرجوا فیکم اگر وہ نکلتے تم میں شامل ہو کر تو نہ اضافہ کرتے تم میں مگر خرابی کا. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، یہ ہے آیت نمبر 47 اور وہ تھی آیت نمبر 46. ولو اراد الخروج اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان تیار کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے پسند ہی نہیں کیا ان کا نکلنا، تو ان کو روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھے رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ. تو اس آیت کو دیکھتے ہوئے اب جب اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیوں پسند نہیں کیا ان کا نکلنا. اس کا جواب ہے یہ کہ اگر وہ نکلتے ہیں مسلمانوں تمہارے ساتھ تو تمہارے لیے خرابی کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہ کرے. ان کے دلوں میں چونکہ روک تھا، اس لیے لشکر کے ساتھ جا کر بھی یہ لوگ فتنے ہی اٹھاتے، طرح طرح کی سازشیں کرتے، مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتے. لہٰذا ان کے بیٹھے رہنے اور سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہ جانے میں ہی اللہ نے بہتری سمجھی. گویا بندہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ہر طرف خیر ہی خیر، جبکہ منافق کے لیے تو نقصان ہی نقصان ہے. وہ اگر جاتے کیا کچھ تو چلے بھی گئے، آپ کے ساتھ کچھ منافق چلے بھی گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی. تاریخ کی کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ لشکر جا رہا تھا، پورا لشکر ایک گھاٹی آئی راستے میں، پورا لشکر ایک طرف نکلا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے دوسری طرف، اور آپ کے ساتھ دو صحابہ تھے، ایک عمار بن یاسر اور دوسرے حذیفہ بن یمان. یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو انہوں نے دیکھا حضرت حذیفہ بن یمان نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کچھ لوگ لپکے اور انہوں نے اپنے منہ چھپائے ہوئے تھے. انہوں نے آپ پہ نعوذ باللہ قاتلانہ حملہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے صحابہ سے کہا، حضرت حذیفہ سے، کہ اپنی ڈھال جو ہے یہ ان کے گھوڑوں پہ کی پشت پہ مارو. تو انہوں نے وہ ڈھال جب ماری تو وہ گھبرا کے بھاگ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بتا دیا، اور بہت سے منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتائے، اور ساتھ ان کو راز میں رکھنے کا کہا، ان کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا. اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان کو رازدار رسول کہا جاتا ہے. رازدار رسول کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟
حضرت حذیفہ بن یمان کو، کیونکہ تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ منافقوں کے نام بتا دیے. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور ضرور بھاگ دوڑ کرتے تمہارے درمیان چاہتے ہوئے تم میں فتنہ، اور تم میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ کان لگا کر سننے والے ہیں ان کی باتوں کو، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ان ظالموں کو. اب یہ جو سما ہونا نا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ تمہارے اندر ان کے جاسوس بھی ہیں، تمہارے درمیان ان کی باتیں سننے والے بھی ہیں، یعنی تمہارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو کہ تمہاری باتیں سن کے ان کو جا کے بتاتے ہیں، یعنی جاسوس ہیں ان کے تمہارے اندر. دوسرا مطلب ان کا یہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان ایسے نیک دل مسلمان بھی ہیں جو ان منافقوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. ایسے مسلمانوں کے ان منافقین کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی ہیں، وہ ان کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں. چنانچہ اگر یہ منافقین تمہارے ساتھ لشکر میں موجود ہوتے اور کوئی فتنہ اٹھاتے تو ممکن تھا کہ تمہارے وہ ساتھی اپنی نرم دلی سادہ لوہی کی وجہ سے ان کے اٹھائے ہوئے فتنے کا شکار ہو جاتے. ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں کہ وفیکم سماعون لہم لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ پہلے بھی فتنہ اٹھاتے رہے ہیں. کب کب فتنے نہیں اٹھائے انہوں نے؟ بدر میں، احد میں عبداللہ بن ابی 300 کو لے کے الگ ہو گیا تھا، 10,000 کا مسلمانوں کا احد کے موقع پہ لشکر تھا، 300 منافقوں کو لے کے وہ الگ ہو گیا، پیچھے 700 رہ گئے. تو یہ ان کے فتنے چلتے رہے ہیں. تو یہ تو پہلے بھی ایسے فتنے اٹھاتے رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ابھی ایسا کام کرتے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یہ لوگ آپ کے لیے معاملات کو الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اپنی امکانی حد تک کوشش کرتے رہے ہیں کہ آپ کے معاملات کو الٹ پلٹ کر دیں. حتیٰ جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون، یہاں تک کہ آ گیا حق اور غالب ہو گیا اللہ کا حکم، حالانکہ وہ ناپسند کرنے والے تھے. اللہ نے دین کو غالب کر دیا. جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے. اور پھر اللہ نے جب سورہ نصر نازل کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ نے جزیرۃ العرب کے اندر دین اسلام کو غالب کر دیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. اب یہ جو بات ہے فتنے میں نہ ڈالیے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے تو مجھے بغیر اجازت رکنے پر سخت گناہ ہوگا. اس طرح فتنہ گناہ کے معنی میں ہوگا، یعنی مجھے گناہ میں نہ ڈالیں. دوسرا مطلب فتنے کا ہلاکت ہے، یعنی مجھے ساتھ لے جا کر ہلاکت میں نہ ڈالیں. کہا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، جد بن قیس اس کا نام تھا، اس نے کہا مجھے ساتھ نہ لے جائیں، روم کی عورتیں بہت خوبصورت اور میں کہیں ان کو دیکھ کر فتنے میں مبتلا نہ ہوں. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کے رخ پھیر لیا دوسری طرف اور اسے اجازت دی. بعد میں یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں. الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ گر چکے ہیں، یعنی جہاد سے پیچھے رہنا اور اس سے گریز کرنا بجائے خود ایک فتنہ ہے اور سخت گناہ کا کام ہے. اس میں یہ ملوث ہیں اور مرنے کے بعد جہنم ان کو گھیرنے والی ہے، جس سے فرار کا کوئی راستہ ان کے لیے نہیں ہوگا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ، اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی بھلائی تو وہ انہیں بری لگتی ہے، اور اگر پہنچتی ہے آپ کو کوئی مصیبت تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے احتیاط اختیار کر لی تھی اپنے معاملے میں پہلے سے ہی. اور وہ پھرتے ہیں اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں جب لوٹتے ہیں. حسنت ان سے یہاں کامیابی اور غنیمت مراد ہے، اور سید ان سے ناکامی اور شکست، اور اسی قسم کے نقصانات جو جنگ میں ہوا کرتے ہیں یہ اس سے مراد ہیں.
اس میں ان کے لیے ان کے اس جو اندر کی خباثت ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے جو منافقین کے دلوں میں تھی. اس لیے کہ مصیبت پر خوش ہونا اور بھلائی حاصل ہونے پر تکلیف محسوس کرنا یہ عداوت کی دلیل ہے. بہت ہی انسان کے کسی اندر کی جو کالا پن ہوتا ہے نا اس کی دلیل ہے. تو فرمایا کہ جب وہ جاتے ہیں آپ کے پاس سے اس وقت وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. قل کہہ دیجئے لن یصیبنا ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں کوئی نقصان الا ما کتب اللہ لنا مگر جو لکھ دیا ہے اللہ نے ہمارے لیے. ہمیں کوئی تکلیف کوئی مصیبت کوئی رنج پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یہ منافقین کے جواب میں مسلمانوں کے حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی طرف سے جو مقدر کر دیا گیا ہے کام وہ ہر صورت ہونا ہی ہے اور جو بھی مصیبت یا جو بھی بھلائی ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی تقدیر کا حصہ ہوتی ہے تو انسان کے لیے مصیبت کو برداشت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس کے حوصلے میں اضافہ ہوتا ہے. اور یہ جو آیت ہے نا یہ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں اس کو زبانی یاد کر لیں اس کو ہم ذہن میں رکھا کریں ہر وقت میرا خیال ہے ہماری زندگی دنیا میں جنت بن جائے. جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ کوئی مصیبت اللہ کی اذن کے بغیر ہمیں پہنچ نہیں سکتی اور دنیا میں کوئی شخص بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا بے شک وہ سارے زمانے کو اکٹھا کر لے جب تک اللہ نہ چاہے اور کوئی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. وہ ہم نماز کے بعد ایک دعا نہیں پڑھتے اللہم لا معنی لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس لیے فرمایا ہوا مولانا آپ کہیے وہ ہمارا مولا ہے وہ ہمارا دوست ہے وہ ہمارا کارساز ہے اللہ ہی ہمارا کارساز ہے. ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے. فلیتوکل المؤمنون پس چاہیے کہ توکل کریں اللہ پر وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. قل هل تربصون کہہ دیجئے نہیں تم انتظار کرتے ہمارے معاملے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا اور وہ دونوں نہایت عمدہ چیزیں. الحسنہ جو ہے اس کے مثنیٰ کیا ہے حسنیین. حسنہ جو احسن کی مؤنث ہوتی ہے حسنہ اور یہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے. چنانچہ الحسنیین کے معنی ہیں دو نہایت ہی عمدہ اور احسن صورت. جب کوئی مومن اللہ کے راستے میں کسی بھی مہم پہ جاتا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے دو ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دے جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا شہادت کا مرتبہ پا لے جبکہ جو صحیح معنوں میں جو سچے مومن ہیں ان کی زندگی کا مقصد جہاد کا مقصد ہی شہادت ہے. مطلوب مقصود مومن کمال غنیمت عشرت کشائی. اگر شہادت مل گئی تو پھر تو بہت ہی اچھی بات اور اگر فتح یاب ہو کر لوٹے تو بھی احسن. دونوں صورتوں میں کامیابی ہی کامیابی تیسری کوئی صورت تو ہے ہی نہیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. ہم کیا چاہتے ہیں اے منافقو ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں کہ اللہ تمہیں پہنچائے کوئی عذاب اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے. فَتَرَبَّصُوا بس تم انتظار کرو اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا کہہ دیجئے تم خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے. طَوْعًا وَكَرْهًا کا مطلب ہوتا ہے مجبوری سے یا خوشی سے یا مجبوری سے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت دو ہی صورتیں ہوتی ہیں. ایک انسان اللہ کی رضا کے لیے بڑی خوشی سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو مجبور ہے. منافقین جو تھے
وہ بھی اگر خرچ کرتے تھے تو وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارا پول نہ کھل جائے. کیونکہ جب تبوک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کی تھی تو ہر شخص کو کہا گیا تھا کہ اپنی کوشش کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق جتنا خرچ کر سکتے ہو اتنا خرچ کرو. تو اب انہیں اپنا بھرم تو رکھنا تھا، تو فرمایا کل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو. یہ منافقین کے اس حربے کا ذکر ہے کہ کچھ مال چندے کے طور پر لے آئے اور بہانہ بنایا کہ مجھے فلاں مجبوری ہے، خود تو میں جا نہیں سکتا، بس مجھے آپ اجازت دے دیں، رخصت دے دیں، یہ ساز و سامان جو ہے یہ آپ قبول کر لیں. ایسی صورتحال کے جواب میں فرمایا کہ اب جب کہ جہاد کے لیے خود تو جانے سے بہانے بنا رہے ہیں، جبکہ فرض عین کے درجے میں ہے اب جہاد کے لیے جانا، تو اس میں اگر یہ پیسہ دے کے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا قبول کر لیا جائے تو آپ انہیں کہیں ان کا قبول نہیں کیا جائے گا. نہیں یتقبل منکم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. وما منعهم ان تقبل منهم، اور نہیں مانے ہوئی کوئی چیز کہ ان سے ان کے جو نفقات ہیں، جو مال کا خرچ کرنا ہے اس کو قبول کیا جاتا، مگر یہ کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. اس چیز نے ان کا یہ قبول نہیں ہونے دیا. یہ جو انہوں نے صدقہ و خیرات پیش کیا، کس چیز نے نہیں قبول ہونے دیا؟ وما منعهم، کون سی چیز ہے جس نے قبول نہیں ہونے دیا؟ ان تقبل منهم نفقاتهم، کہ ان کے نفقے کیوں قبول نہیں ہوئے؟ لا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، اللہ اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں. یہ منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے دل اندر سے آپ کے خلاف ہیں. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یہ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ان کی نمازیں اصل میں نمازیں نہیں ہیں، یہ تو ٹکرے ہیں. یہ بہت ہی کسل مندی کے ساتھ نماز کے لیے آتے ہیں، اور جب خرچ بھی کرتے ہیں تو بڑی کراہت کے ساتھ. ولا ينفقون الا وهم كارهون، یعنی اب جو چندہ پیش کر رہے ہیں وہ تو جان بچانے کے لیے دے رہے ہیں، ہم سے یہ لے لیا جائے اور ہمیں اس پر مہم پہ جانے سے معاف کر دیا جائے. اور انہوں نے ایک مسجد بھی بنائی تھی. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہ جانے لگے تو انہوں نے ایک مسجد بنائی، مسجد زرار اس کا نام ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں گرا دیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہا کہ آپ آئیں اور اس کا افتتاح کر دیں. ابھی تبوک پہ آپ گئے نہیں تھے. مقصد یہ تھا کہ سارے منافقین یہاں بیٹھ کے منصوبے بنایا کریں گے، اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں ہوا کریں گی. چونکہ مسجد ہے کوئی شک بھی نہیں کرے گا کہ مسجد میں بیٹھ کے ظاہر ہے کوئی ایسی حرکتیں تو نہیں کر سکتا. لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ کے یہاں پہ ایک دفعہ نماز پڑھ لیں، اس کا افتتاح کر دیں تو مہر بھی لگ جائے گی کہ یہ واقعی مسجد. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابھی تو ہم جا رہے ہیں جہاد پہ، واپس آ کے پھر ہم یہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھ لیں گے. جب آپ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا اور بتا دیا کہ یہ مسجد تو مسجد زرار ہے، یہ مسجد تو نقصان دینے کے لیے انہوں نے بنائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پھر ان کی اس مسجد کو گرا دیا تھا. بہرحال یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نمازیں کیسی نمازیں پڑھتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ جو اتنا حصہ ہے نا آیت کا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، کہ منافقین جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس حصے کو ذہن میں لایا کریں ہر نماز سے پہلے، اور اپنے آپ کا جائزہ لیا کریں اور اپنے آپ کو ماپ تول کے دیکھا کریں کہ کہیں میں بھی ایسی نماز تو نہیں پڑھتی. کیا نماز پڑھنا میرے اوپر کوئی بھاری تو نہیں ہے؟ کیا مجھے بھی سستی تو نہیں ہو جاتی نماز کے نام سے؟ جب نماز کا ٹائم آتا ہے انسان بڑا ایکٹیو بیٹھا ہوتا ہے. اب آپ سب لوگ ذرا اس بات کو، اس آیت کے حصے کو، اس کو اپنے ضرور نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں، اور اپنی نمازوں کے ٹائم پہ اس کو ضرور اس کا جائزہ لیا کریں. موبائل پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، بچوں سے کہیں نماز پڑھ لیں، بڑے ایکٹیو.
موبائل پہ انگلیاں چل رہی ہیں، ذہن تازہ ہے، آنکھیں گھوم رہی ہیں، بڑے ایکٹیو بیٹھے ہیں، یوں ہی نماز کے لیے اٹھیں گے، اگر عشاء کا ٹائم ہے تو آنکھیں بند ہونی شروع، دوپہر کا ٹائم ہے تو بھی نیند آنی شروع ہو جائے گی. ایسے ایک من کے قدم ہو جائیں گے، بھاری ہو جائیں گے کہ بس چلا ہی نہیں جا رہا. حالانکہ 10 منٹ سے زیادہ نماز کو نہیں لگاتے، اور وہ 10 منٹ بھی کسلت کے ساتھ، کسالت کے ساتھ، سستی کے ساتھ، لگے بھندے جیسے پکڑ کے کسی نے کسی جگہ پہ جبرن کھڑا کر دیا ہے. تو یہ کس کی علامت اللہ نے یہاں بتائی ہے؟ منافقین کی. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. جو مومن ہیں ان کے لیے نماز کیسی ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عین، نماز نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے نماز کیا درجہ رکھتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، اور منافق کی نشانیاں جتنی بھی ہمیں پتہ چلتی جاتی ہیں، جو منافقوں میں پائی جاتی ہیں، وہ اللہ ہم سے دور کرے، کیونکہ کافروں سے بھی زیادہ ذلت ہے منافقوں کے لیے. جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے نا، وہ منافقوں کے لیے فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے منافق. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.